إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا وجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنة وساءتك سيئة فأنت مؤمن. وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. صححه الباني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین ہم سب کے خالق، مالک، رازق ہیں کہ جس رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کہ جس رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، رہبری و رہنمائی کے لیے، زندگی کے گزارنے کے طریقے اور سلیقے کو سکھانے کے لیے انبیاء اور پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث کیا۔ انہی انبیاء اور پیغمبروں میں جو آخری کڑی ہے وہ پاکیزہ اور مبارک ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ درود و سلام ہو اس پاکیزہ ہستی پر، اور درود بھی کیوں نہ ہو جو ایک مرتبہ اس مبارک ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹاتے ہیں، اس کے لیے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین کرام، اس خطبے میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت کب پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان نیکی کرنے کے بعد نیکی میں جستجو کیسے پیدا کر سکتا ہے،
اور برائی سے اپنے دل میں نفرت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ سامعین مکرم، نیکی سے محبت کرنا اور برائی سے نفرت کرنا یہ ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ جس کی زندگی میں نیکی سے محبت نہیں ہے اور برائی سے نفرت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایمان میں شک ہے، وہ حقیقی معنوں میں ایمان والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایک مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فأنت مؤمن۔ جب نیکی کرنے کے بعد تم اپنے دل میں خوشی محسوس کرو، جب کوئی نیکی کا کام انجام دینے کے بعد تمہیں خوشی محسوس ہونے لگے، تمہاری طبیعت میں خوشی پیدا ہو جائے، اور برائی کرنے کے بعد تم اپنے دل میں گھٹن محسوس کرنے لگو، اور برائی کرنے کے بعد تمہارے دل میں گھٹن کی کیفیت پیدا ہو جائے، فأنت مؤمن، پس تم ایمان والے ہو، تم مومن ہو۔ اور اللہ کے نبی نے آگے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الاثم، گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، گناہ کو پہچاننے کی اللہ کے نبی نے ایک آسان بات بیان کر دی کہ جو شخص گناہ کو پہچاننا چاہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ گناہ ہے یا نیکی ہے، وہ کیسے پہچانے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا، اذا حاک فی صدرک شیء فدع، گناہ کرنے کے بعد جب تم اپنے دل میں کسی کام کو کرنے کے بعد تنگی محسوس کرو یا گھٹن محسوس کرو یا تکلیف محسوس کرو یا تمہارے دل کو وہ کام کھٹکنے لگ جائے تو سمجھ جانا وہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی انسان کے اندر، انسان کا دل خود گواہی دیتا ہے کہ انسان کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ دل خوش ہوتا ہے، اور خوشی انسان کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ جب انسان برائی کرتا ہے تو یہ دل خود انسان کو ایک متنبہ کر رہا ہوتا ہے کہ تو نے برائی کی ہے، تو نے برائی کی ہے۔ انسان کے دل میں ایک عجیب طرح کی گھٹن یہ دل پیدا کرتا ہے برائی کے نتیجے میں۔ سامعین مکرم، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے اور نیکی سے محبت کرنے کا شریعت حکم دے رہی ہے، اور آپ دیکھیں شریعت نے نیکی سے محبت کی کیفیت کو کہاں تک بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، ابی ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا۔ ابی ذر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے یہ بات کہی کہ میں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھوں، یہاں تک کہ کس طرح کی نیکی؟ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ۔ اللہ اکبر! کسی سے مسکرا کے ملنا، مصافح کرنا، اس سے چھوٹی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، اس میں بھی شرم محسوس نہ کرو، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس سے بھی نفرت نہ کرو، بلکہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو۔ تو سامعین مکرم، آپ یہاں غور کریں، شریعت انسان کو پیغام دے رہی ہے کہ نیکی سے محبت کرو، اور شریعت یہ بھی حکم دے رہی ہے کہ برائی سے نفرت کرو۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نیکی کی محبت پیدا کب ہوتی ہے اور برائی سے نفرت کب پیدا ہوتی ہے؟ تو جتنا انسان کا جنت کے سلسلے میں شوق ہوگا اور خواہش ہوگی، شریعت کہتی ہے وہ نیکی کا اتنا حریص ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ جو جنت کا شوق دلایا ہے، یہ کیوں دلایا؟ انسان کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو، انسان نیکی کا حریص بنے، جس قدر ہو سکے ان نیکیوں کو آخرت کے لیے جمع کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے دار السلام ہے۔ دار السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دار السلام کہتے ہیں سلامتی کے گھر کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنے بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو نیکی کرنے والے بندے ہیں ان کے لیے دار السلام ہے۔ کہاں پر؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ اور اللہ رب العالمین نے نیکی کرنے والوں کو محبت نیکی سے کرنے کا حکم دیتے ہوئے
اس نیکی کا نتیجہ بتایا، کیونکہ انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے جب تک کہ اس کام کا نتیجہ اس کو نہ بتایا جائے کہ اس کام کو کرو گے تو یہ ملے گا، اس وقت تک انسان اس کے سلسلے میں حریص نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے حریص بننے کو جہاں کہا، وہیں اس کا نتیجہ بتایا کہ اگر یہ نیکی کی محبت انسان پیدا کرے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ سب سے پہلے کہا دار السلام، پھر کہا دار الخلد۔ اللہ رب العالمین نے کہا عطاء غیر مجذوذ۔ اس نیکی کے نتیجے میں، نیکیوں کو جمع کرنے کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسی عطا انسان کو عطا کریں گے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی دار الخلد، یعنی ہمیشگی والی اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کریں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوبارہ پیغام دیا کہ انسان نیکی سے محبت کرے۔ کیوں محبت کرے؟ کیونکہ نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انعام کیا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا الله أكبر ولا يمسنا فيها لغوب۔ نیکی سے محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ نیکی سے محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم نیکوکاروں کو اس کا بدلہ دیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ، تمام تعریفیں ہیں ہمارے رب کے لیے، اذهب عنا الحزن، جس نے ہمارے غم کو دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نیکی سے محبت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے غم کو دور کر دیں گے، جو سب سے بڑا غم ہوگا آخرت کا، اور کہیں گے ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک جس چیز کی قدر ہے وہ نیکی کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے سلسلے میں بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کی بہت قدر کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا الذی احلنا دار المقامة من فضلہ، نیکی کرنے والا کیا کہے گا؟ نیکی کرنے والے لوگ وہ کہیں گے الذی احلنا دار المقامہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے دار المقامہ، یعنی ایسے مقام پہ اتارا ہے جہاں پر نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خستگی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پیغام دے رہے ہیں کہ نیکی سے محبت کا نتیجہ یہ ہوگا، اور نیکی کے کرنے کے بعد نیکی کا جو انعام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ دار المقامہ ہوگا، یعنی ایسی جگہ ہم نیکی کرنے والے کو عطا کریں گے کہ وہ جگہ اس کو نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ خود اپنی زبان سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیف سے بچا لیا، اللہ رب العالمین نے مجھے دار المقامہ میں عطا کر دیا۔ سامعین مکرم، نیکی کرنے والا انسان نیکی سے محبت کب کرے گا؟ جب نیکی کا بدلہ اس کو دکھائی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نیکی کا بدلہ بتایا کہ تمہیں نیکی سے محبت کیوں کرنی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا عندها جنت المأوى۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوى ہے۔ مأوى کسے کہتے ہیں؟ مأوى کہتے ہیں ٹھکانے کو۔ تو اللہ نے کہا ٹھکانہ ہے ان کے لیے بڑا بہترین نیکی کے نتیجے میں۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو نیکی سے محبت دلائی، اور اس کے بعد یہ پیغام دیا کہ جو نیکی سے محبت کرتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نیکی سے محبت انسان کب کرتا ہے؟ انسان کے دل میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو۔ تو اللہ نے کہا جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے دنیا میں
اور نیکی سے محبت کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس کو ملے گا کیا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو نیکی کے خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کے خوف، اللہ سے ملاقات کی امید کی خاطر اپنی بری خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت المأویٰ ہے۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے نیکی سے محبت کرنے والوں کے سلسلے میں ایک انعام کا ذکر کیا کہ ان کے لیے جنات عدن ہے۔ عدن کسے کہتے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں جنات عدن سے مراد تمام جنتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جنات عدن التي وعدت الرحمن، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب۔ اللہ نے کہا ان کے لیے جنات عدن ہے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ عباد یعنی جو اس کی عبادت کرنے والے عبادت گزار ہیں۔ عبادت انسان کب کرتا ہے؟ جب نیکی سے محبت ہو، تو جب نیکی سے محبت ہوگی عبادت کرے گا۔ عبادت کے بدلے اللہ نے کیا کہا؟ عبادت یہ کیسے کر رہا ہے؟ ہم کو بغیر دیکھے غیب پہ ایمان لا کے عبادت کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ ہم اس کو اس طرح عطا کریں گے کہ ہم اس کو جنات عدن عطا کریں گے۔ سامعین مکرم، جس انسان کی زندگی میں نیکی سے محبت پیدا ہو جائے اور برائی سے نفرت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے دار الحیوان ہے۔ حیوان کیا مطلب؟ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، بلا شبہ دار الآخرہ ہی دار الحیوان ہے۔ دار الحیوان، دار الحیاء، اسے کیا مراد ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ دار الحیوان کا مطلب، دار الحیاء کا مطلب ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس زندگی کو کبھی زوال نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے ہے جن کی زندگی میں نیکی کے کام سے محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی قدر کرتے ہوئے ان کو دار الحیوان عطا کریں گے۔ سامعین مکرم، جس شخص نے نیکی سے محبت کی، ایمان کے بعد نیکی کے سلسلے میں اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی کہ کیسے میں اپنی نیکیوں کو سمیٹوں، ان نیکیوں کو جمع کروں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بتایا کہ تم نیکی سے محبت کر رہے ہو، نیکی کا کام کر رہے ہو، یاد رکھنا یہ ضائع کبھی نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کا بدلہ ہم تم کو عطا کریں گے۔ اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جس کی زندگی میں ایمان کے بعد نیکی سے محبت پیدا ہو گئی، وہ نیک عمل کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مہمان نوازی تیار کریں گے اس کے لیے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے، نزولا، جو ہمیشہ کی ہے۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو نیکی سے محبت کی طرف ابھارا ہے اور کہا کہ اس رہتی زندگی میں یہ چند سانسوں میں نیکیوں کو بڑھاؤ، نیکیوں کے کام کرو۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی انسان کے برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی جب انسان گناہ گار اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں یا خطا کار ہوں، تو وہ ایک کام کرنا شروع کر دے، اپنی نیکیوں میں اضافہ شروع کر دے۔ یہ نیکیوں میں اضافہ یہ خود بخود اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، جس شخص کی زندگی میں نیکی سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنات النعیم عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات النعیم۔ جس کی زندگی میں نیکی سے محبت ہوگی، ایمان لانے کے بعد وہ نیکی کرے گا، عمل صالح کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو جنات النعیم عطا کریں گے۔ جنات النعیم کا کیا مطلب؟
ایسی نعمتوں والے باغات جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نیکی کے محبت کے نتیجے میں اس کو عطا کریں گے ایمان کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے گھر کا وعدہ کیا کہ ہم اس کو المقام الامین عطا کریں گے نیکی سے محبت کے نتیجے میں۔ مقام امین کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ اللہ نے سورہ دخان میں کہا کہ یقیناً ہم متقین کو، جو نیکی کرنے والے ہیں، ان کو مقام امین عطا کریں گے۔ مقام امین اس کو کہتے ہیں جو امن کی جگہ ہے، پرسکون۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پرسکون جگہ زندگی گزاروں، بہترین اطمینان والی جگہ زندگی گزاروں۔ اللہ نے کہا اس نیکی کے نتیجے میں، اس سے محبت کے نتیجے میں ہم اس کو مقام امین عطا کریں گے۔ سامعین مکرم، آپ غور کریں، جس انسان کے اندر نیکی سے محبت پیدا ہو جائے، وہ بس زندگی میں نیک عمل کرے، اگرچہ برائیاں ہو رہی ہیں ہونے دے اور توبہ کرتا رہے، لیکن نیک عمل کو نہ چھوڑے، نیکی کو حقیر نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک ایسی جگہ کا وعدہ کیا جو جگہ کتنی قیمتی ہے۔ سیدنا سہل بن سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ تعالیٰ اس نیکوکار کو ایسی جگہ عطا کریں گے جنت میں، اور جنت تو ہے ہی بڑی قیمتی چیز۔ اللہ نے کہا کہ وہ اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں ایک بالش یا ایک چھڑی برابر جگہ، ایک چھڑی جو لکڑی ہوتی ہے، اس جگہ کو اگر رکھ دیا جائے تو وہ جتنی جگہ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ عظیم اور اتنی زیادہ عظیم الشان جگہ ہے کہ دنیا کی قیمت اور دنیا کی یہ تمام لذتیں اور دنیا کی ہر چیز اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی اس چھڑی برابر جگہ کا جو ہم نیکی کرنے والوں کو عطا کرنے والے ہیں۔ سامعین مکرم، آپ غور کریں، اگر خوشی سے مرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اگر آخرت میں موت رکھی ہوتی تو نیکی کرنے والا اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ آپ غور کریں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا اذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دمبے کی شکل میں موت کو ذبح کر دے گا آخرت میں، مگر نہ کیا ہوتا اگر ایک نیکی کرنے والا جنت کو صرف دیکھ لیتا، اپنی آنکھوں سے صرف جنت کا دیدار کر لیتا جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے نیک عمل کے بدلے، تو وہ خوشی کے مارے ہی مر جاتا، اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہ بچتی کہ وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے جو جنت میں اللہ نے رکھی ہے، وہ دیکھ کر صرف خوشی کے مارے مر جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین مکرم، یہ مقام کس کے لیے؟ جن کی زندگی میں نیکی کی اہمیت ہوگی، جن کی زندگی میں نیکی کی قدر ہوگی، جو نیکی سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح بہترین جگہ عطا کریں گے۔ اور آپ غور کریں، جب انسان اللہ رب العالمین کا مہمان بن کر، اللہ تعالیٰ جب نیکی کی قدردانی اس کی کرنے لگیں گے آخرت میں، تو اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ اور مہمان نوازی کس طرح کی جائے گی؟ آپ غور کریں، جب انسان نیکوکار اپنی نیکی کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مہمان نوازی کا کھانا کھلائیں گے۔ اور وہ کھانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کھانا وہ جنت کی مچھلی ہوگی اور اس مچھلی کے جگر کا گوشت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو مچھلی کا جگر ہوگا، اس جگر کا گوشت اس کے لیے تیار کیا جائے گا نیکی کرنے والے کے لیے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے کہا، ایک جنت کے جو جنت میں چرنے والا بیل ہوگا، اس بیل کو فرشتے ذبح کریں گے اور ذبح کر کے اس کو پکائیں گے نیک عمل کرنے والے کے لیے، اس کی مہمان نوازی کے لیے، اور اس کو پلائیں گے کیا؟ سلسبیل۔ یہ ایک ایسی نہر ہوگی جس کا اندازہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا، اس سلسبیل کا مشروب لا کے اس کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
یعنی مچھلی کے جگر کا گوشت اور جنت کے بیل کا گوشت، اور اس کے بعد سلسبیل نامی نہر سے اس کو مشروب پلایا جائے گا۔ یہ کیوں پلایا جائے گا؟ کیونکہ اس کی زندگی میں نیکی کی اہمیت تھی، یہ نیکی کا قدردان تھا۔ ایمان لانے کے بعد اس نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا کہ میں اپنی زندگی میں نیکیوں کو کیسے جمع کروں۔ تو جس کی زندگی میں نیکیاں جمع ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو وہ پائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی مہمان نوازی کریں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سامعین مکرم، اب غور کریں، جو انسان اللہ کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کے نتیجے میں اس کی قدر کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پرندے کا گوشت بھنا ہوا کھلائیں گے، اس کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو طاقت کتنی دیں گے؟ اس کے جسم میں ہر مرد کو اللہ تعالیٰ 100 مردوں کی طاقت عطا کر دیں گے، اس کی طاقت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو سامعین مکرم، پتہ کیا چلا؟ یہ اللہ کے نزدیک نیکی کرنے والوں کا مقام ہے، جن کی زندگی میں نیکی کی اہمیت ہے، جو کسی سے ہاتھ ملاتے ہوئے، جو کسی سے ملتے ہوئے مسکرانے کی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی زندگی کی خواہش ہوتی ہے کہ کیسے میں نیکیوں کو سمیٹوں، کیسے میں نیکیوں کو جمع کروں۔ اللہ رب العالمین نے اس قدر ان کے لیے دار المقام، دار القرار، دار الامین نامی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ وہیں سامعین مکرم، جن کی زندگی میں گناہوں سے نفرت نہیں ہوگی، جن کی زندگی میں نیکیوں کی اہمیت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا بھیانک اور دردناک عذاب کا وعدہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ جس کی زندگی میں وہ گناہ سے نفرت نہیں کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ اللہ اکبر! اللہ نے اتنا بھیانک انجام بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان جو گناہ گار ہے، اگر جنت میں اللہ تعالیٰ آخرت میں موت کو رکھتے تو جہنم میں جانے سے پہلے صرف اس کو دیکھ کے مر جاتا۔ ابھی اس کو داخل نہیں کیا گیا، صرف اس نے دیکھا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے ہی مر جاتا، اور اس جگہ انسان کو پھینکا جائے گا جس کی زندگی میں گناہوں کو وہ حقیر سمجھتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا، ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ اس کے جگر کو کھائے گی، اس کے کلیجے تک پہنچے گی، اس کے چمڑے کو جلا کے راکھ کرے گی، اور کیا ہوگا؟ اس کو تنگ جگہ پہ اور آگ کے صندوق میں بند کیا جائے گا۔ وہ کہے گا موت آ جا، موت آ جا۔ اس سے کہا جائے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ آج کے دن ایک موت کو نہیں بلکہ کئی موتوں کو پکار لے، تجھے موت آئے گی ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ اگر موت کا سلسلہ باقی رہتا تو انسان جہنم کو دیکھ کے مر جاتا، اسی لیے اللہ نے موت کا سلسلہ ختم کر دیا کہ اس کو اس طرح وہ بتایا جائے کہ جس طرح زندگی میں گناہوں کو حقیر سمجھتا تھا، گناہوں سے نفرت نہیں تھی، آج اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر بھیانک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے بندوں کو ڈراتے ہوئے کہ زندگی میں گناہوں سے بچ جاؤ، نیکی سے محبت پیدا کرو، وگرنہ حال یہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی جگہ تیار کی ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے، اور یہ جہنم کیا کرے گی؟ تلاش کرے گی گناہ گاروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ کھینچا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ تعالیٰ سب کو پھینکنے کے بعد گناہ گاروں کو جہنم سے سوال کریں گے، یوم نقول، ہم اس سے کہیں گے اس دن، هل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ تو وہ جواب دے گی هل من مزید، هل من مزید۔ اے اللہ، تو نے اب تک مجھے بند کر کے رکھا تھا، آج جتنے گناہ گار ہیں میرے اندر پھینک دے، میں ابھی بھری نہیں ہوں۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو لوگ گناہ گار ہوں گے ان کی کیفیت کو بتایا کہ جن کی زندگی میں نیک عمل کی اہمیت نہیں ہے،
اور اپنی زندگی کو بس عیش و عشرت میں گزار رہے ہیں، گناہوں کو حقیر نہیں سمجھتے، نہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ نے کہا جن لوگوں نے گناہ کیے انہیں ان کے مطابق اس کا بدلہ ملے گا، ذلت ان پہ مسلط ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا؟ ان کے چہروں پہ تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی گناہ گاروں کا چہرہ کیسا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ نے کہا کہ جن کی زندگی میں گناہوں سے نفرت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں ہے، تو ان کے چہرے پہ اتنا زیادہ سیاہی چھائے گی، کالا پن چھائے گا، جس طرح رات ہوتی ہے، اللہ اکبر، جس طرح اندھیرا ہوتا ہے اس طرح اندھیرا نما ان کا چہرہ ہوگا۔ اور پھر اللہ نے کہا ان کے بدن کی کھال گل جائے گی۔ یہ جو کھال اللہ نے بنائی ہے جس کو اسکن کہتے ہیں، اللہ نے کہا گناہ گاروں کی یہ کھال گھلتے رہے گی، اور کہا اس جگہ دوسری کھال پیدا کی جائے گی تاکہ عذاب ان کا کم نہ ہو۔ یعنی آپ دیکھیں انسان کی اگر کھال جل جاتی ہے تو کھال کے جلنے کے بعد پھر انسان کو درد محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اب وہ جل چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جلنے کے بعد جو ہی پوری مکمل طور پہ جل جائے گی دوبارہ پیدا کی جائے گی تاکہ پھر ان کو تکلیف ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا اللہ ہے جو غالب ہے اور اللہ ہے جو حکمت والا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہاں گناہ گاروں کی ذلت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جن کی زندگیاں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، نیکی سے محبت نہیں ہے، گناہوں سے نفرت نہیں ہے، ان کا حال یہ ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن ان کا چہرہ اتنا کالا ہوگا جتنی اندھیری رات ہوتی ہے، اور ان کی جو چمڑے ہوں گے وہ گھلتے رہیں گے اور دوبارہ نئے چمڑے پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ گھلتے رہیں گے۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم۔ جس طرح نیکی کرنے والوں کی قدر اللہ تعالیٰ کریں گے، ان کے لیے مہمان نوازی ہے، مچھلی کے جگر کا گوشت، جنت کا بیل، جنت کا پرندہ، سلسبیل نامی نہر سے ان کو پانی پلایا جائے گا، اسی طرح ان گناہ گاروں کو جن کی زندگی میں گناہوں سے نفرت نہیں تھی ان کی بھی مہمان نوازی ہوگی۔ لیکن فرق کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا زقوم، اور ایک عجیب و غریب پھل ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کھاؤ۔ وہ کھائیں گے، گلے میں اٹکے گا، کہیں گے پانی، تو فرشتے پانی کیسے لائیں گے؟ اللہ اکبر! کغلی الحمیم، اتنا زیادہ خطرناک وہ پانی ہوگا، گرم گرم، کہ ابھی وہ پئیں گے نہیں، بس پینے کے لیے اپنا منہ اس میں ڈالیں گے تو اس کی بھاپ کے ذریعے سے ان کے چہرے کی چمڑی جل جائے گی، تو پئیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر! تو سامعین مکرم، جہاں اللہ کے نزدیک نیک عمل کرنے والوں کا یہ مقام ہے، وہاں گناہوں سے نفرت نہ کرنے والے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا بھی اتنا ہی برا حال اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية۔ ان کو گرما گرم پانی پلایا جائے گا، کانٹے دار سوکھی گھاس کھلائی جائے گی، اس کے علاوہ ان کا کچھ کھانا نہیں ہوگا، اور وہ جب کھائیں گے لا تسمع فی لیس لهم طعام الا من ضریع، نہ ان کی بھوک مٹے گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ان کی بھوک مٹے گی نہ ان کی پیاس مٹے گی، نہ وہ موٹے ہوں گے، ان کو وہ لگے گا ہی نہیں، بلکہ کھلاتے جائیں گے اور چیخ و پکار مچاتے رہیں گے۔ تو سامعین مکرم، اب یہاں غور کریں،
نیکی کرنے والوں کی جو اللہ کے نزدیک قدر ہے اتنا ہی برائی کرنے والوں کا اللہ کے نزدیک عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ جب نیکی کرنے کے بعد خوشی محسوس کرو تو سمجھ لینا تم مومن ہو، اور برائی کرنے کے بعد تکلیف دل میں محسوس ہو تو سمجھ لینا تم مومن ہو۔ جس کی زندگی میں نیکی کے بعد خوشی نہیں ہے، برائی کے بعد تکلیف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایمان والا نہیں ہے۔ سامعین مکرم، آپ غور کریں دنیا کے اندر انسان کس قدر اپنی چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ تعجب اس شخص پر کہ جس کی زندگی میں اس کا ایک درہم اگر کہیں گر جائے یا کھو جائے وہ سارا دن بے چین رہتا ہے، میرا ایک درہم چلا گیا، اور اس کے ساری زندگی اور زندگی کے سارے ایام گزر رہے ہیں اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے، نیکیاں کتنی جمع کی ہیں، نیکیوں کا کتنا ذخیرہ تیار کیا ہے، اس کو اس سے محبت ہی نہیں ہے۔ سامعین مکرم، آپ غور کریں یہ دنیا کی جو معمولی حکومتیں ہیں، آپ جانتے ہیں جو تالاب کے قریب گھر ہیں ان گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، آپ بخوبی واقف ہیں۔ آپ دیکھیں لوگ کتنے بے چین ہیں، بے قرار ہے، انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم مر جائیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ نہ گھر باقی رہنے والا ہے نہ وہ خود باقی رہنے والے ہیں۔ آپ غور کریں آسیہ علیہ السلام کون؟ فرعون کی بیوی ہیں اور فرعون کے محل کی ملکہ ہیں، لیکن آپ غور کریں ان کے نزدیک اللہ رب العالمین کے خاطر ایمان اور نیکی کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بطور مثال پیش کیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ کوئی کمی نہیں ہے زندگی میں۔ فرعون کی جب بیوی ہے تو فرعون تو بادشاہ ہے، اس کی بیوی ملکہ ہوئی تو کیا کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ دیکھو آسیہ کو، فرعون کی بیوی کو دعا کر رہی ہے رب ابْنِ لِی عِندَکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ، اے میرے رب یہ جنت، یہ دنیا میں محل ہے، کیا ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، الہ العالمین مجھے میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا، مجھے اپنے پاس جو جنت کا گھر ہے تیرے پاس اس سے محروم نہ کرنا، مجھے اس جنت کا مہمان بنا لے، اس جنت کے گھر کا مہمان بنا لے، اور مجھے اس سے نجات دے دے، فرعون سے، اس کے عمل سے، اس کی قوم سے، اس کے ظلم سے، اس کی ہر چیز سے میں تجھ سے نجات چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین مکرم، پتہ کیا چلا، جب دل کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے، جب دل کے اندر نیکی سے محبت مضبوط ہو جائے، اس وقت انسان کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ جب انسان کے نزدیک نیکی کی اہمیت نہیں ہوتی تو پھر اس سے دنیا غالب آتی ہے اور انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے نزدیک ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ارحم الراحمین نیکیوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، گناہوں سے نفرت پیدا کرے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین ہر نیکی کو خالصتاً لوجہ اللہ، تیرے چہرے کے لیے، تیری ذات کے لیے کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے اعمال کو قبول کر لے، ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو بیمار ہے الہ العالمین ان کو شفا عاجلہ عطا کر، جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو موحدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی بشری لغزشوں کو معاف کر دے، ان کو جنت کا مہمان بنا لے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اس حال میں ہماری روح کو نکالنا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم. I roll about that with a feet.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قم إلى عبادة الله.